ان تمام کلیدی موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ بہت اہم قانونی معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ماہر قانون، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان، اور بیرسٹر صلاح الدین ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو صدر مملکت عارف علوی پہ کسی قسم کی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا، آئین میں اس کی گنجائش ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ نہ انہوں نے مسترد کیا، نہ اس کو منظور کیا، نہ منظوری کے دستخط کیے، نہ مسترد کی وجوہات لکھی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ تصور کریں کہ آئین کی شق 72 کے تحت کیونکہ صدر مملکت نے 10 دن میں اس کو مسترد یا اس کی توثیق نہیں کی تو یہ قانون بن چکا ہے۔ اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے۔ دیکھیے، اس میں ایک افہام ضرور پیدا ہوا ہے، کیونکہ جیسے پہلے مقررین کی طرف سے آپ نے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر یا تو اس کو منظور کیا جاتا ہے، یا 10 دن میں آپ مسترد کر سکتے ہیں اور آپ واپس بھیج سکتے ہیں اپنے اعتراضات لگا کے۔ یہ 2 آپشنز ہوتے ہیں صدر کے پاس 10 دن کے اندر۔ اب یہاں پر بظاہر تو یہ جو علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے مقررہ وقت میں ہی اس کو واپس کر دیا تھا اور اپنے عملے کو ہدایت کر دی تھی کہ ان بلوں کو واپس کر دیا جائے، یہ کہہ کر کہ صدر صاحب اس سے متفق نہیں ہیں، جو ترمیم کی گئی ہیں دونوں ایکٹس میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ تو اب اس میں صرف یہ بات ہے کہ اگر یہ چیز ان رائٹنگ اگر وہ بھیج دیتے اپنے دستخطوں کے ساتھ، وہ زیادہ مناسب ہوتی آرٹیکل 75 یا 72 کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ صدر صاحب جو کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا تھا، اس میں میرے عملے کی نااہلی ہو سکتی ہے یا جو بھی آپ سمجھے ہیں، لیکن میری طرف سے تو میں نے ان بلوں کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن خان صاحب دیکھیں نا، بالکل مسترد اس سے پہلے بھی کرتے رہے نا، باقاعدہ لکھتے ہیں، باقاعدہ وجہ لکھتے ہیں، خالی ریجیکٹڈ لکھ دیں، لیکن زبانی یہ اتنا اہم بل اس کا کہیں کہ وہ زبانی کے انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ عملے کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے ان سے گفتگو کی۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ فرمائیے گا پلیز۔ جی کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اصولاً تو صدر صاحب کے پاس 2 راستے تھے، یا وہ منظور کرتے اور تحریری شکل میں منظور کرتے، اپنے دستخط کرتے، یا تحریری شکل میں ان کو مسترد کرتے، ان کو واپس بھیجتے، کہتے مجھے ان بلز سے یہ اعتراض ہے۔ واقعی ان بلز میں بہت ایسی باتیں ہیں اور خاص طور پہ انسانی حقوق کے زاویے سے بہت قابل اعتراض شکے ہیں ان بلوں میں، مگر یہ چیز ان کو تحریری طور پر لکھ کے واپس کر دینی چاہیے تھی۔ مگر بہرحال صدر مملکت سے غفلت ہوئی یا ان پہ کوئی دباؤ تھا، یہ سب چیزیں ایک طرف۔ بات اب دیکھنے کی یہ ہے کہ اب آئینی اور قانونی نتیجہ کیا ہے، وہ بلز کیا قانون بن چکے ہیں یا نہیں۔ میری رائے میں وہ قانون نہیں بنے، کیونکہ کوئی کسی قسم کی ڈیمڈ اسینٹ اس سٹیج پہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے قانون یہ تھا، آرٹیکل 75 یہ کہتا تھا کہ اگر صدر پاکستان اگر اپنی منظوری جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر نہیں دیتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ان کی رضامندی شامل ہے۔ یہ پھر آرٹیکل 75 میں ترمیم آئی، صدر پاکستان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ واپس بل بھیج سکتے ہیں، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد ایک نئی شق آئی جس میں یہ کہا کہ صدر پاکستان واپس بھیج سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پارلیمنٹ دوبارہ ان کو یہ بلز اپروو کر کے دوبارہ بھیجتی ہے، پھر اگر وہ اس پہ اپنی رضامندی نہیں دیتے تو پھر ان کی رضامندی تصور کی جائے گی۔ لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب سائٹ کی جا رہی ہے شق 72 جو وزیر قانون سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سائٹ کی ہے کہ سوائے منی بلز کے اگر صدر 10 دن تک کوئی بھی بل اپنے پاس رکھتے ہیں اور بنا اپروو کیے بھیجتے ہیں تو اسے توثیق قرار دیا جائے گا۔ آئین کی شق 72 کی جو سائٹیشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، میں تارڑ صاحب کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس میں ایسا ہے کہ پہلی سٹیج پہ جب وہ بل آتا ہے اور اگر صدر مملکت کی رضامندی نہیں ہوتی تو وہ فوری طور پہ قانون نہیں بنتا۔ اگر وہ واپس کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ بھیجے اور 10 دن کی مدت گزر جائے تو پھر ان کی رضامندی جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ اس کے بغیر ان دونوں بلوں کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تو قانونی حیثیت ہے۔ حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال صدر صاحب کا جو رویہ رہا وہ ابہام پہ مبتنا تھا، انہوں نے کیوں اس کو اگر انہیں مسترد کرنا تھا تو باقاعدہ سائٹ نہیں کی اپنے ریزن اور اس کے ساتھ اپنے دستخط کرتے، سائٹ کرتے کہ اس وجہ سے میں اسے نہیں سمجھتا اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، یا یہ کہ اس کو پراپرلی اپروو کر دیتے، اپروو لکھتے اور دستخط کر دیتے۔ یہ جو کیفیت جس کو انہوں نے جنم دیا، جس کی وجہ سے ایک پورا اس وقت ملک میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی ضائع ہوئی ہے، کیونکہ صدر صاحب نے کہا کہ ان کی رٹ کو جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا گیا، جبکہ اس کی ابتدا تو خود انہوں نے کی۔ پہلے 18 دن پھر 12 دن ایک بل کو رکھا اور اس کے بعد پھر اس کو اس کیفیت کے اندر چھوڑ دیا جو کہ اوپن ٹو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خان صاحب دیکھیے، پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جو سلاؤدین صاحب نے رائے دی ہے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ صحیح کہا ہے کہ یہ بل جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بن سکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اگر صدر صاحب کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو کہ وہ کسی حد تک تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جانتی یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قسم بھی کھا رہے ہیں، ساری قوم کے سامنے کھا رہے ہیں، اور پھر ملک کے صدر ہے، صدر ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، انسانی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی انٹینشن جو ہے وہ واضح ہے۔ لیکن خان صاحب انہوں نے بالکل صحیح اپنی جو انٹینشن ہے، میں اس کو نہیں ڈاؤٹ کر رہا، لیکن اسے انہیں تحریر کرنا چاہیے تھا نا۔ اور وہ صدر تو اب پچھلے تقریباً 5 سال سے زائد عرصے سے صدر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس ابہام کو اس پہ جنم دیا۔ دیکھیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جان بوجھ کے تھا یا ان سے غلطی سے ہو گیا، لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ باٹم لائن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بل کی اسینٹ نہیں انہوں نے دی۔ ایک بات واضح ہے کہ اسینٹ نہیں ہے اس بل کو۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں تحریری طور پر اپنے آبجیکشنز دینے چاہیے تھے، بالکل درست ہے، آئین یہی کہتا ہے۔ غالباً ان کی مرضی ہے، میں صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے عملے کو کہہ دیا تھا کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ان دونوں بلوں سے، اور میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں اس کو واپس بھیج دیا جائے۔ اب یہ عملے کا کام تھا کہ وہ ان رائٹنگ یہ بات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیج دے، کہتے کہ صدر صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ آپ کو ہم یہ کمیونیکیٹ کریں کہ ہم ان دونوں بلوں سے اختلاف کرتا ہوں اور میں اس پر اسینٹ دینے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اب بات اتنی رہ گئی ہے کہ کیا عملے کو زبانی ہدایت کو وہ تحریری طور پر عملہ پابند تھا کمیونیکیٹ کرنے کو یا نہیں۔ لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ جو کیفیت ہے اس میں یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قانون تو نہیں بنا، مطلب یہ کہ صدر کی اس میں اسینٹ ہے نہیں بلکہ صدر کی ایک پبلک ڈیسنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس کو منظور نہیں کیا ہے، گو کہ اس کے لیے جو کہ بنیادی چیز کرنی تھی کہ انہیں دستخط کر کے اس پہ اپنی وجہ لکھ دینی چاہیے تھی یا وجوہات کو تحریر کر دینا چاہیے تھا۔ اس میں صدر پہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کیفیت چھوڑی جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ابہام پیدا ہو گیا؟ چلے آپ کی بات ایک اپنی جگہ، خان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ قانون آپ حضرات کے نزدیک نہیں بنا، لیکن بہرحال صدر کے اس رویے پر اور ان کی اس جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ابہام پیدا ہوا کہ صدر مملکت کی غفلت کی وجہ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی دباؤ تھا یا جو بھی ہے، مگر دیکھیں وہی بات اس پہ پھر
اور یہ انہوں نے کچھ حد تک اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے. مگر بہرحال جس طرح خان صاحب فرماتے ہیں کہ باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی بھی بل قانون تب بنتا ہے جب دونوں ایوانوں سے پاس ہو جائے اور صدر مملکت کی اس پہ منظوری دستخط ہو. وہ چیز نہیں ہے تو یہ قانون تو نہیں بنا. بہرحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ 5 سال سے صدر رہے ہیں اور ماضی میں بھی آپ بلز واپس کرتے رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ان بل پہ مجھے تحریری طور پہ کچھ 1 یا 2 کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اعتراضی آپ کوئی لمبی ججمنٹ لکھیں, 1 یا 2 لائنیں ضرور ان کو لکھنی چاہیے تھی. مگر الٹیمیٹلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان قوانین ان بلوں کی قانونی حیثیت پر. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ جو بلز ہیں دونوں, آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل, اور یہ جو دونوں ترمیمی قوانین ہیں, بہرحال اسے پارلیمنٹ نے اپروو کیا نا سر, اسے قومی اسمبلی نے, اسے سینٹ نے اپروو کر دیا ہے. صدر صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. اس سے اس قانون کا جو اپنی جگہ ایک لیجیٹیمیسی ہے, یعنی کہ ابھی وہ قانون آپ حضرات کے نزدیک نہیں بنا مگر وہ بھی کافی پاورفل تو ہے نا, کہ جب دونوں ہاؤسز اس کو اپروو کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں اور اس کو اسی حالت میں بھیجتے ہیں, اور صدر بھی جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے, تو اس کی اپنی ایک قوت تو اپنی جگہ ہے, چاہے وہ قانونی حیثیت نہ اختیار کیا ہو ابھی فی الحال آپ حضرات کے نزدیک, کیونکہ ایک رائے یہ موجود ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے اور خود صدر نے اپنی ٹویٹ میں اس کا اعتراف کیا ہے, کیونکہ انہوں نے تحریر کیا کہ جو لوگ اس قانون سے متاثر ہوں گے میں ان سے پہلے سے معافی مانگتا ہوں. دیکھیے, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئین میں پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں صدر انکلوڈڈ ہے, صدر پارلیمنٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پارلیمنٹ سے کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کا پاس شدہ قانون سمجھا جائے گا, اسینٹ جو صدر کی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے قانون بننے کا, اور پریزیڈنٹ خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ تصور کیا جاتا ہے آئین کے طور پر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے 3 ایلیمنٹس میں سے 2 ایلیمنٹس نے تو قانون پاس کیا لیکن تیسرے نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. لہذا جب تک تینوں کا اتفاق نہ ہو تب تک کوئی بل جو ہے وہ قانون کی شکل نہیں اختیار کرتا. تو لہذا اس کی جی آپ فرمائیے پلیز. تو لہذا آپ جو بھی کہیں اس میں غفلت صحیح, اس میں اوور سائٹ ہو گئی ہے, جو بھی سمجھے, ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اسینٹ نہیں ہے, اور اسینٹ نہ ہونے اور پھر صدر نے خود کہہ دیا اپنے طور پر جس بات کی اہمیت ہونی چاہیے. ملک کا صدر مملکت ہے اور پاکستان کا وہ آئینی سمبل ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کو ریجیکٹ کیا, اور فیکچوئل بات بھی یہ ہے کہ اس پر دستخط نہیں ہے اس کے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس کے قانون بننے کی تعلق ہے وہ نہیں بنا. اب اس کی کیا لیجیٹیمیسی رہ جاتی ہے, لیجیٹیمیسی تو ختم ہو گئی. قانون یا بنتا ہے یا نہیں بنتا, جب تک بنتا نہیں تب تک وہ انفورسیبل نہیں. لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب, یہ بہرحال فیصلہ جو اس کا الٹیمیٹ فیصلہ, اس کا آخری فیصلہ جو ہے وہ تو پھر عدالت عظمیٰ ہی کرے گی نا. اب یہ تو معاملہ اب حل طلب ہے, قانون اب کیفیت جو ہے یہ حتمی نہیں ہے نا. جی دیکھیں, بالکل اپنا یہ فائنلی تو اس پہ فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی اور ایونچولی اس قسم کے معاملے عدالت عظمیٰ تک پہنچیں گے. اگر ایک لائن کا نوٹ ہو جاتا تو پھر شاید یہ نوبت نہ آتی, ہم ایک اور ابہام سے بچ جاتے. مگر بہرحال اب عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ.